آپ کا جو بھی مسئلہ پھنس جائے حل ایک ہی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ اے انسانوں، تم لوگ شیطان کو اور شیطان کے ساتھیوں کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جی کون سی سورت پڑھ رہے ہیں ہم؟ سورۃ الکہف۔ کون سی آیت پڑھی تھی لاسٹ ٹائم؟ آیت نمبر 50۔ آیت نمبر 50، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 50 پہ ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایک اسپیشل بات ہے کہ یہ بالکل سورہ کہف کا سینٹر بنتا ہے۔ سورہ کہف میں ٹوٹل رکوع کتنے؟ 12 رکوع، 12 رکوع، تو 6 رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہم نے لاسٹ ٹائم آیت پڑھی تھی، یہ رکوع نمبر 7 کا سٹارٹ ہے، اس لیے یہ سورہ کہف کا مڈل ہے۔ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ اس سے پہلے جو سورت تھی سورہ بنی اسرائیل، اس میں بھی کتنے رکوع تھے؟ ٹوٹل 12، اور اس کا بھی رکوع نمبر 7 بالکل اسی طرح اسٹارٹ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 بھی ایسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 50 پڑھ لی تھی سورہ کہف کی، اور اس کے بعد اب ہم آج آیت نمبر 51، 52 اور 53 پڑھیں گے۔ یہ 4 آیات میں رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں ایک مرتبہ ترجمہ پڑھنا پڑے گا آیت نمبر 50 کا دوبارہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی۔ کسی کو یاد ہے آیت نمبر 50 میں کیا تھا؟ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ جی پاک؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی۔ باغ والے؟ نہیں، کس چیز کے بارے میں تھی؟ جی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جن ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اسی لیے وہ اپنے رب کے حکم سے بھاگ گیا، نافرمانی کر لی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم لوگ، اے انسانوں، تم لوگ شیطان کو اور شیطان کے ساتھیوں کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کا یہ بدل۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 51۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر نہیں کیا تھا۔ They were not there when I created the heavens and the earth۔ یعنی آپ سوچیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے، یہ جو سارے پلانٹس نظر آتے ہیں، سٹارز نظر آتے ہیں،
جب یہ اللہ نے کریٹ کیے تھے ایٹ دا ٹائم آف کریشن، تو یہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اب جو لوگ اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بنا رہا تھا، تو ان کو خاص انسائٹ ہوگی۔ جیسے فرض کریں کہ اس کی ہم اپنے کوئی مثال لے لیں کہ آپ پروجیکٹ بناتے ہیں، کوئی سائنس پروجیکٹ، اور اس میں آپ کا دوست کوئی بہت زبردست پروجیکٹ بنا لیتا ہے، جیسے ورکنگ ماڈل ہوتا ہے۔ ورکنگ ماڈل کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے آپ کوئی بٹن دبائیں تو کوئی چیز گھومنا شروع کر دے، کوئی پانی آنا شروع ہو جائے، کوئی مل چلنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ورکنگ ماڈل، کہ آپ نے کوئی ایسا ماڈل بنایا ہے کہ جس میں ایکچولی موومنٹ ہے۔ اب جس دن ایگزیبیشن ہوتا ہے اس دن پیرنٹس آتے ہیں، انہیں ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے، لیکن جس آدمی نے یہ ماڈل بنتے ہوئے دیکھا ہے اس کو کتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی۔ مطلب آپ گئے، آپ نے 7 چیزیں خریدی، تھرماکول ہوتا ہے، پھر آپ نے سوچا کہ ایک ونڈ مل بنانی ہے، ہم ایک پنکھا لگائیں گے جس سے یعنی ایکچوئل فین لگائیں گے چھوٹا سا جیسے ہمارے پنکھا ہوتا ہے، اور وہ ہوا جب ہم کریں گے اپنے کارڈ بورڈ بنائے ہوئے مل پر، تو مل گھومے گی اور اس سے چکی چلے گی، اس سے کوئی بجلی بنے گی، جو بھی بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے پہلی مرتبہ پروجیکٹ ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے لکڑی کی ونڈ مل بنائیں گے، تو وہ نہیں بن رہی۔ آپ نے سوچا ہم آئس کریم سٹکس لے آتے ہیں، اس سے بنا لیتے ہیں، اس سے بھی نہیں بنتی۔ پھر تھرموکول سے بناتے ہیں، اس سے بن جاتی ہے۔ تو جو پیرنٹ آتا ہے ایگزیبیشن کے دن، اسے یہ ساری باتیں نہیں پتہ کہ پہلے لکڑی سے بنایا تھا، پھر اس کو تو صرف ورکنگ ماڈل نظر آ رہا ہے۔ یہ مثال ہے میری اور آپ کی۔ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے، سورج بن چکا، چاند آلریڈی بن چکا، ہم تو بنی ہوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ وی آر لوکنگ ایٹ دا فائنل پروڈکٹ۔ ہمیں نہیں پتہ اس زمین کے نیچے کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ اس کے نیچے لاوا ہے، میگما ہے، اور وہ ریڈ کلر کا ہے، ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں۔ تو جس آدمی نے بنتے ہوئے دیکھا اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، پھر اس کے باہر کیا ہے، پھر اس کے باہر کیا ہے۔ دے ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن۔ اسی طرح کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن ہوتا ہے جب، تو جو جیسے پیرنٹس ایپ ہے، آپ لوگوں کے پاس بینچ مارک ایپ ہے، اس میں آپ کو کچھ بٹنز نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے بٹن ہیں جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، بہت سارے بٹنز ہیں جو آف کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ ایپ بنائی جا رہی تھی تو مینجمنٹ کو سارے بٹن نظر آ رہے تھے، اینڈ دین دے ڈیسائڈ کہ ہمیں اس میں سے کیا یوز کرنا ہے۔ Always the guy who is there when the thing is being created, he has more information. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کہ میں نے ان کو، یہ شیطان کو اور شیطان کے ساتھیوں کو اس وقت موجود نہیں کیا تھا، they were not present، جب آسمان اور زمین کو بنایا جا رہا تھا، جب آسمان اور زمین they were being created، خلق السماوات والارض۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ابلیس ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں، اس کو اگر کانٹیکسٹ میں رکھیں نا، آپ نے کچھ جملے سنے ہوئے پاکستان میں کہ بھئی یہ یہودی جو ہے ان کی 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، کبھی سنا آپ؟ اور جو امریکن CIA ہے اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، یہ بھی سنا ہوا کہ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے۔ ایسا ہی ہے، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے امیجیٹلی ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا ان کی 100 سال کی پلاننگ ہے، ان کے پاس اتنی ساری انفارمیشن ہے۔ اگر یہودی کے پاس 100 سال کی پلاننگ ہے تو ابلیس کے پاس کتنے سال کی ہوگی؟ اگر یہودی نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے اور 100 سال آگے، تو ابلیس کے پاس کتنی ہوگی آپ کے خیال میں؟ ابلیس نے تو آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور آدم علیہ السلام کب آئے تھے دنیا میں ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے 10,000 سال پہلے آئے ہوں، ہو سکتا ہے 2 کروڑ سال پہلے آئے ہوں۔ ابلیس 2 کروڑ سال سے زندہ ہے، اور وہ جہاں چاہے جائے۔ یہودی کو اگر 100 سال کا پتہ ہے تو ابلیس کو
کروڑوں سال کا پتہ ہوگا. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. یہ جو ابلیس ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو میں نے موجود نہیں کیا تھا, وٹنس نہیں بنایا تھا جب آسمان اور زمین بنائے جا رہے تھے. دے ڈونٹ نو. وہ بھی پیدا کیے گئے تھے. ایک ٹائم تھا جب ابلیس دنیا میں نہیں تھا, اللہ نے اسے کریٹ کیا. جب ابلیس کریٹ ہوا اس نے آلریڈی زمین اور آسمان بنے ہوئے دیکھے. اس کو زمین اور آسمان کی ساری باتیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کو بھی کچھ نہیں پتہ. اگر ابلیس کو کچھ نہیں پتہ تو یہودی کو کچھ بھی نہیں پتہ. یہ بہت ضروری ہے کہ یہودی بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتہ, اور امریکن CIA کو تو کچھ بھی نہیں پتہ. پھر اللہ کو پتہ ہے. تو تم ان کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. پچھلی آیت میں تھا, اب بتایا کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ اس وقت موجود نہیں تھے. ما اشہدتہم. اشہد کیا ہوتا ہے؟ شہیدہ, شہادت. یہ کیا ہوتا ہے؟ گواہی. when you witness something. اللہ نے فرمایا کہ ما اشہدتہم, میں نے ان کو وٹنس نہیں بنایا. خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی تخلیق میں. ولا خلق انفسہم, اور نہ ان کے اپنے تخلیق کے وقت. یعنی جب ابلیس کو بنایا جا رہا تھا تو ابلیس موجود نہیں تھا. اب کتنی عجیب سی بات لگ رہی ہے سننے میں. یہ تو آبویسلی انسان اپنی پیدائش کو خود تو نہیں دیکھتا. جیسے آپ موجود ہیں جب آپ کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن پیدا ہوئی ہوگی, ایسا ہی ہے نا. آپ ہاسپٹل گئے, آپ نے دیکھا, آپ سے ملے, لیکن کیا آپ موجود تھے جب آپ پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے اپنی پیدائش دیکھی؟ تو کون ہے جو اپنی پیدائش دیکھے؟ تو اللہ نے اس کو کیوں ذکر کیا پھر؟ ولا خلق انفسہم. یہ ہوتا ہے قرآن کا ایک انداز, جو ریڈر ہوتا ہے اس کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلانا کہ تم ابلیس سے ڈرتے ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابلیس تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں. ہم تو انڈیا سے ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہودی 100 سال آگے ہے, انڈیا ہم سے 20 سال آگے, تو ہم تو انڈیا سے ڈر جاتے ہیں, پھر یہودی, اور اس کے بعد ابلیس. تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو بھی ہم نے بنایا اور وہ اپنی پیدائش کو نہیں دیکھ رہا تھا. اور اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, اور میں نہیں بناتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست, اپنا دست و بازو, اپنا ہیلپر. عضدا, ویسے عضد کہتے ہیں آرم کو, بازو, ہیلپر اس کو یوں کہہ لیں, someone who helps. اللہ نے فرمایا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. وما كنت متخذ المضلین عضدا. اب میرے اور آپ کے آج کی سچویشن کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج کی سچویشن, اس آیت کا پہلے گرینڈ کانٹیکسٹ دیکھ لیں. کیا بات ہو رہی ہے کہ ابلیس کو میں نے اپنا ساتھی نہیں بنایا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق دے, چاہے تو بارش دے, چاہے تو اولاد دے, چاہے تو طاقت دے, تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ تھوڑی بہت پاور اللہ نے کسی اور کو بھی دی ہوئی ہے, جیسے آپ لوگ کبھی کہتے ہیں نا کہ اسپورٹس پیریڈ ہے, تو کرکٹ بیٹ اور بال کہاں رکھا ہوا ہے؟ اسٹور میں. اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ احسن بھائی کے پاس. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے نعمان بھائی کے پاس بھی ہے, تو ایک سہارا ہو گیا. پھر اللہ کو ظالم پسند نہیں. اب ظلم کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. وما كنت متخذ المضلین عضدا, میں ظالم لوگوں کو, گمراہ کرنے والوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا. اس سے مراد ہے ابلیس. ابلیس گمراہ کرتا ہے, تو میں ابلیس کو اپنا ساتھی نہیں بناتا کہ تم جا کے ابلیس کی عبادت شروع کر دو. لیکن اس کا اطلاق ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی مدد کا امیدوار ہے. اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بڑی عجیب سی فارمولہ ہے اسلام میں. مسلمان کے لیے آپ کا جو بھی مسئلہ پھنس جائے, حل ایک ہی ہے, اور وہ ہے تقویٰ.
آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، کیا کریں؟ تقوی حاصل کریں، اللہ سے ڈریں، گناہ چھوڑ دیں۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اسے نکلنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا پریشانیوں سے، کیا کریں؟ تقوی حاصل کریں۔ اگر کوئی چیز بہت مشکل ہو گئی ہے، آسان کرنا ہے، تو کیا کریں؟ تقوی حاصل کریں۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، انسان جاب ڈھونڈ رہا ہے یا اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، مالی معاملات بہت تنگ ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ بھی تقوی اختیار۔ ومن یتق اللہ، فرمایا کہ اسے ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سورہ طلاق میں فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اسے ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہاد میں، جنگ میں دشمن جب حملہ کر دے اس وقت کیا کرنا ہے؟ مدد اللہ کی طرف سے آ جائے گی اگر، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے صرف متقین کے لیے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہیں ہماری زندگیوں میں گناہ تو نہیں ہے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ کرنے کا کام یہ ہوتا ہے، اس وقت پاکستان آرمی کے اور پاکستان عوام کے سوچنے کا بات یہ ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم گئے، پھر نہ ایئر فورس کام آئے گی، نہ نیوی کام آئے گی، نہ آرمی کام آئے گی۔ اور اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر چاہے انڈیا ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا ساری دنیا ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کیا اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے راضی ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنے گناہ یاد ہوں، بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنے گناہ یاد ہوں۔ سب سے پہلی بات، غزہ کے لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں اب میں اور آپ بھی گناہ گار ہیں۔ یہ بات پچھلی مرتبہ کی تھی، تمام علماء نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا ساری امت پہ فرض ہو چکا ہے۔ مطلب اگر غزہ کے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے تو ہم صحیح ہیں، ورنہ سب گناہ گار ہیں۔ مدد کرنی کس نے ہے؟ مدد کرنی ہے فوج نے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو گناہ گار صرف وہ نہیں ہے، گناہ گار سب ہیں۔ اسی طرح قرآن کا حکم ہے کہ قاتلوں کو سزا دو، کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ کیا پاکستان میں ایسے قاتل ہیں جنہیں سزا نہیں مل رہی؟ اگر ہیں تو ہم سب گناہ گار ہیں۔ ایک اللہ کا ڈائریکٹ آرڈر ہے جو ہم نہیں مان رہے، ڈائریکٹ حکم اللہ کا ہم نہیں مان رہے۔ ویسے تو پاکستان میں نمازیوں کی تعداد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، 5 وقت نماز فرض ہے، تو 10% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، تو 90% لوگ تو اللہ کا یہی والا حکم نہیں مانتے۔ پھر عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ پھر سود، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، پورا ملک سود پہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسائل ہیں جو ہم سب روز فیس کرتے ہیں کہ لوگ رانگ وے گاڑی چلاتے ہیں۔ رانگ وے گاڑی چلانا صرف پاکستانی قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تمہارے حکمران جب کوئی قانون بنا دیں اس پر عمل کرنا بھی تم پہ فرض ہے۔ چاہے وہ کوئی ٹیکس کر دیں کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے، اگر آپ ٹیکس چور ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حکمران قانون بنا دے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا کہا گیا ہے، ایسے ہی حکمرانوں کے ماننے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے اس کے گناہ یاد ہو۔ عام سی بات ہے کہ بغیر لائسنس کے بائک چلاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، کون چلاتا؟ کوئی نہیں چلاتا۔ آپ لوگوں کو ہر بندہ یہ بتائے گا کہ یار کوئی اگر پولیس والا پکڑ لے
تو 200 روپے میں سیٹنگ ہو جاتی ہے. بغیر لائسنس کے بائک چلائی گناہ, 200 روپے دیے جہنم. بیچ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا جہنمی, کلاہما فی النار, دونوں جہنمی. اور عام سی بات ہمیں سکھائی جاتی ہے. اتنے بڑے ہو گئے ہمارے بزرگ اور بچوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ 200 روپے دے کر جان چھڑا لو. ایسی قوم سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر ناراض ہے تو پھر ہم انڈیا سے جنگ کریں یا ہم اللہ سے معافی مانگیں. اور اگر ہم نہیں مانتے, ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ انڈیا حملہ کر رہا ہے, ہماری سپریم کورٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں, ہمارے اپنے سیاسی مفادات, ہم نے ہزاروں لوگوں کو جیل میں بند کیا ہوا ہے بغیر ٹرائل کے. یہ وہ ملک ہے جس میں انصاف نہیں ملتا, جس میں ظلم ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے. ایسے لوگوں سے کیا اللہ راضی ہے؟ یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. بڑا بڑا گناہ گار بھی اگر نادم ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, استغفار کرتا ہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ اس کے ساتھ ہے. اور اگر چھوٹے گناہ کرنے والا آدمی بھی پرواہ نہیں کرتا, یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہے کہ جیسے امی کہتی ہے نا کبھی کبھی, لڑکوں کے ساتھ تو خاص طور پہ ہوتا ہے کہ لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 10-12 سال کا تو امی کے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. پھر بیچاری والدہ کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کرنے کی, وہ کیا ہوتی ہے؟ جب تمہارے بابا آئیں گے تو پھر انہیں بتاؤں گی. ماں سے تو ڈرتا نہیں ہے لڑکا, باپ سے ہی ڈرتا ہے. پھر بیچارہ باپ, تو ماں کے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ تمہارے بابا آئیں گے تو انہیں بتاؤں گی. اور بیٹا کہے بتا دو مجھے کیا ہے. اور پھر یہ بیٹا باپ کے سامنے بھی اگر وہی حرکت کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈر تو ختم ہو چکا, باپ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر بھی نہ ہو تو آدمی چھوٹا سا جرم کرتا ہو, چاہے وہ کسی پولیس والے کو 200 روپے دینے, رشوت, اس کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ایٹیٹیوڈ, اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ. اگر آدمی کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر, اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھتا رہے. ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دے رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں آگے چل کے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگر آج ہم نے کسی سے جھگڑا کیا, ہم کریں کہ ہم انڈیا سے لڑ لیں گے جبکہ اللہ ہم سے ناراض ہے, تو ہم کسی سے نہیں لڑ سکتے. پھر تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے گناہ یاد. ہم نے کیا آیت پڑھی ہے؟ ابلیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ابلیس کے فالوورز. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, میں نے ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت حاضر نہیں کیا ہوا تھا. ولا خلق انفسہم, نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور میں ظالموں کو, گمراہ کرنے والوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. جو لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو, مضلین, انہیں میں اپنا ساتھی نہیں بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ, اور جس دن کہے گا اللہ, نادو شرکائی, بلا لو میرے شریکوں کو, جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں انہیں بلاؤ. الذین زعمتم, جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم, تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے, دیوار بنا دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جنہیں تم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی طاقت ہے, جو میرے شریک ہیں طاقت میں, انہیں آج پکارو. تو وہ ان کو پکاریں گے, قیامت کے دن دعائیں کریں گے اور کوئی ان کو جواب نہیں دے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے, آڑ بنا دیں گے. ورأى المجرمون النار, اور جس دن مجرم دیکھیں گے آگ کو, جہنم کو.
فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو انہیں یقین آ جائے گا کہ اب وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.